فتر قادمی صاحب، انتخابات کی طرف تو ہم جا رہے ہیں، لیکن انتخابات سے پہلے ہی پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان لے لیا گیا، کاغذات نامزدگی چھینے جانے کے واقعات بڑے وائڈلی رپورٹ ہوئے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے خطوط تو لکھے گئے چیف سیکرٹریز کو، آئی جیز کو، لیکن ایکشن کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایسے ہی پھر ہم ابھی آگے ذرا کیمپین بھی چل رہی ہے، کیمپین کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیں، یہ سلسلہ ابھی ہمیں نظر تو آ رہا ہے کہ کاغذات چھینے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اور میں ایگری کرتا ہوں کہ اس قسم کی صورتحال ہم نے نہیں دیکھی. لیکن یہ واقعات کا تسلسل ہے. یہ جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس میں بہت سارے ایسے کام کیے گئے جو ماورائے آئین ہیں، اور اس وقت بھی میرے جیسے لوگ یہ عرض کرتے تھے بار بار کہ اگر آپ نے سلسلہ یہاں نہیں روکا تو یہ پھر آگے جا کے مزید چیزیں بھی ہوتی رہیں گی. 2 صوبوں کے اندر انتخابات نہیں ہوئے، آئین کے مطابق انتخابات کروائے جانے تھے، 90 روز میں نہیں کروائے گئے. تو یہ اسی کا ایک تسلسل آپ کو نظر آ رہا ہے. پھر نگران حکومت ہے محسن نقوی صاحب، آج بھی وہ منصوبوں کے حوالے سے انہوں نے میڈیا ٹاک کی. بھائی، آپ کا کام ہے صاف اور شفاف الیکشن میں الیکشن کمیشن کی مدد کرنا. اور جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ آروز نے خط لکھے ہیں کہ جناب جو کچھ کر رہی ہے پنجاب کی پولیس، خصوصاً پنجاب کے اندر، اس حوالے سے بہت زیادہ شکایتیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ لطیف کھوسہ صاحب کی جو بہو ہیں، شائستہ کھوسہ صاحبہ، ان کو پولیس کی موبائلیں تھانوں میں پھراتی رہی. اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ مونس الائی صاحب پنجاب میں کیوں ہے کے پی سے اس طرح کی شکایات نہیں آ رہی، سندھ سے نہیں آ رہی، بلوچستان سے نہیں آ رہی، پنجاب بائی پنجاب آن پنجاب میں ایک بڑا لاڈلا بچہ ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑا لاڈلا بندہ ہے، اس کو جتوانا ہے. تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں پنجاب میں کیا سچویشن ہے. یہ ہے کہ کے پی کے اندر پتہ ہے کہ نون لیگ ختم ہے، نون لیگ کا تو کوئی ادھر کچھ بھی نہیں ہے. پنجاب کے اندر اس وقت یہ ہے کہ جس نے بھی پنجاب میں سیٹیں لینی ہیں اس نے اگلی حکومت بنانی ہے. ایسا ہی ہے، سینٹر کی چابی پنجاب کے پاس ہے. تو اگر اس وقت اگر ساری لیول پلینگ فیلڈ ہو تو نون لیگ تو جو ان کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس چل رہا ہے، اتنا لمبا اجلاس تو شاید ہی ان کی تاریخ میں کبھی ہوا، اس میں کیا وہ چیز کر رہے ہیں؟ وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف الیکٹیبلز کو ٹکٹ دینے جن کے اپنے 20-25 ہزار ووٹ ہیں، کیونکہ ادروائز جماعت کا ووٹ تو پیچھے رہ نہیں گیا، تھوڑا رہ گیا ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی 16 ماہ کی جو حکومت تھی. فتر قادمی صاحب، یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس یہ بتانے کو نہیں کہ میرے پاس کیا ہے، میں عوام کے لیے کیا لے کے آ رہا ہوں یا میں نے کیا کیا ہے. دوسرے کی خامیوں کے اوپر اپنی کیمپین بلڈ کی جا رہی ہے. بس میں اگر بات کروں نون لیگ کی، تو نون لیگ جو ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر کیا بات کرتی ہے؟ جی ان لوگوں نے 9 مئی کیا ہے، یہ کل لاڈلا تھا، آج یہ بن گیا ہے معصوم بن گیا ہے. وہ کیمپین جو ہے وہ دوسرے کی برائیاں تلاش کر کے بلڈ کی جا رہی ہے، اپنے پاس بھیجنے کو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جی، پر میرے خیال میں آج کل کے دور میں عوام کے پاس انفارمیشن جو ہے، اتنی زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ وہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے. عوام جو دیکھ رہی ہے اس کے مطابق وہ اپنا فیصلہ کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ 16 ماہ کی کارکردگی کیسی رہی، 3.5 سال کی کارکردگی کیسے رہی، کس کا کیا کردار ہے، تو وہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے. اب میرے خیال میں یہ جو ہم ٹک ٹاک کے دور کے اندر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے ماضی میں دیکھیں کبھی بھی نہیں دیکھا. ہم نے ویسے تو اگر آپ 77 کے کلدم ٹک ٹاک، جی کلدم ٹک ٹاک جو دیکھ رہے ہیں کہ ویسے تو 77 کے دور میں بھی مولانا عباسی صاحب کو اغوا کر لیا گیا تھا، کاغذات نامزدگی نہیں جمع کروانے دیے گئے تھے لڑکانہ سے. بھٹو صاحب کے یہ رضا بھائی کو پتا ہوگا. تو اس زمانے میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی تھیں. لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ سے کاغذات چھیننا، اور پھر وہ بھی گجرات کے اندر جہاں پہ کاف لیگ کا اتحاد ہو چکا ہے نون لیگ کے ساتھ، تو یہ ڈیسپریشن شو کرتا ہے. کاف لیگ دوسری سائیڈ والی، وہ دوسری سائیڈ والی نا کاف لیگ. تو یہ ڈیسپریشن شو کرتا ہے کہ اوورآل اس وقت ڈیسپریشن کتنی زیادہ ہے اور عوام کا موڈ کیا ہے. اس لیے کہ نون لیگ ہو جائے، پیپلز پارٹی ہو جائے، پی ٹی آئی ہو جائے، جس کو بھی ووٹ دینا ہے وہ عوام نے اپنا ذہن بنا لیا. اور یہ ساری چیزیں جس طریقے سے سر وہ عوام نے ذہن بنا لیا، لیکن اگر آپ جن عوام کی آپ بات کر رہے ہیں، میجورٹی میں اگر آپ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، تو وہ کیسے جائیں گے؟ ذہن تو بنا لیا لیکن وہ ووٹ کیسے ڈالیں گے؟ آگے ان کے پاس انتخابی نشان کوئی نہیں ہے. ایک حلقے میں بندہ گلاس پہ کھڑا ہوگا، دوسرے میں مگ پہ کھڑا ہوگا، تیسرے میں شاید وہ برش پہ کھڑا ہو، چوتھے پہ وہ قلم پہ کھڑا ہو. تو وہ تو مکس ہو گیا سارا. وہ تو ہر حلقے میں 4 بندے اپنے چیئرمین کی تصویر لگا کے کھڑے ہوں گے، تو کیسے ہوگا یہ؟ وہ لاجسٹکلی اس میں ایشو تو ہو سکتا ہے. پر میرے خیال میں دیکھیں، اگین میں وہی اصطلاح یوز کروں گا، یہ ٹک ٹاک کا دور ہے. فلو آف انفارمیشن اتنا تیز ہے
کہ وہ فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس حلقے میں کون ہے. ایک تو انہوں نے بہت سارے اپنے کینڈیڈیٹس وغیرہ بھی کھڑے کر دیے ہیں. اس کے حوالے سے آج امتیاز عالم صاحب نے جنگ میں ایک بڑا اچھا کالم بھی لکھا ہوا ہے, طوفان کی آمد ہے. اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مت بنائی ہوئی ہے کہ یہ جی صرف اربن ایریاز کا مسئلہ ہے, ایک سیاسی جماعت کا نہیں. انہوں نے کہا دیہات میں بھی یہی صورتحال ہے, اور اب ان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ پتہ چل جائے گا کہ اس حلقے میں کون سا کینڈیڈیٹ ہے. پر ایشو یہی ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں آج سے 5 سال بعد بھی یہی کر رہی ہوں گی. اب مجھے اس میں جو تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ اگر سیاسی جماعت کوئی کرے گی تو عوام اس کو ڈچ کر دے گی. اب عوام جو ہے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے اقتدار کے لیے. آپ اس رائے سے ایگری نہیں کرتے کہ 5 سال بعد اگر نون لیگ ہوئی, زیر عطاب و تحریک انصاف بینیفیشری اس کی اگر بن رہی ہوئی, تو پی ٹی آئی بھی سپورٹ کر رہی ہوگی, اپریشیٹ کر رری ہوگی, سیلیبریٹ کر رہی ہوگی, اور نون لیگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کر رہی ہو, لیکن عوام سیلیبریٹ نہیں کرے گی, عوام سپورٹ نہیں کرے گی. دیکھیں جو اس پارٹی کے ساتھ جڑی عوام وہ ساری سیلیبریٹ کرے گی. انفارچونیٹلی یہ دائرے کا سفر ہے, ہم نے اس میں رہنا ہے, باہر نہیں نکلیں گے. میرے خیال میں یہ جو ہے نا اب دائرے کا نہیں, یہ ایک سفر جو ہے نا لمبا ہو گیا, یہ بڑا ہو گیا سفر. اب یہ جو ہے نا اتنی جلدی نہیں مانے جائے گا, اس لیے کہ اب یہاں پہ عوام کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اپنے سٹیکس ہیں, ہمارے اپنے سٹیکس جو ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ اس میں بہتری آئے گی, اور اس میں بنیادی کردار جو ہے نا وہی ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں. اگر کل میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا بلاول صاحب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ رویے کافی حد تک چینج ہوں. جی, اور مسئلہ یہ ہے کہ جب مقبولیت سے زیادہ قبولیت کو اہمیت دی جائے, جہاں قبولیت جو ہے مقبولیت کے اوپر حاوی آ جائے, تو پھر عوام کا اعتماد تو کسی حد تک اٹھنا بنتا ہے. اطہر کاظمی صاحب, فائنلی بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن کے اندر ڈٹرمننگ فیکٹر کیا ہوگا, لوگ کیا دیکھ کے ووٹ ڈالیں گے اس الیکشن کے اندر؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو سیاسی پوزیشننگ ہے پولرائزیشن کے اندر, وہ پوزیشننگ ہی ڈٹرمن کرے گی لوگوں نے کس طرف ووٹ ڈالنا ہے. باقی منشور وغیرہ بیانیاں یہ سب کچھ ارریلیونٹ ہو کے رہ جائیں گے. اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر آپ کو 2 کیمپ نظر آ رہے ہیں. ایک پرو چیئرمین تحریک انصاف ووٹ بینک ہے, ایک اینٹی ان کے ووٹ بینک ہے. پہلے ہوتا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہوتا تھا, منشور بھی ہوتا تھا, پروگرام بھی ہوتا تھا. جہاں 2013 میں نواز شریف نے لیا تھا جی کہ ہم بجلی لے کے آئیں گے, وہ ختم ہو گئی, ساری ارریلیونٹ ہو گئی ہیں. جی وہی نا, وہ پھر لیفٹ کی سیاست ہوتی تھی, رائٹ کی سیاست ہوتی تھی. اس وقت وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل پس پشت ہو گئی ہیں. 2 کیمپس ہیں, ایک پرو عمران خان ہے, ایک اینٹی عمران خان ہے. اور اس میں بھی آپ کو کنفیوژن نظر آئے گی کہ ایون عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے اس میں آپ کو ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ بھی نظر آئیں گے سپورٹ کرتے ہوئے, ایکسٹریم رائٹ ونگ بھی آپ کو نظر آئے گا, آپ کو سینٹر رائٹ کے لوگ بھی نظر آئیں گے, آپ کو بہت سارے ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو بالکل اے پولیٹیکل ہیں, جو ماضی میں نہیں رہے. اور وہ وجہ وہی ہے کہ جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ آج سے 75 سال پہلے جب ہم آزاد ہوئے تھے انڈیا کے ساتھ, تو کیا یہ وہ چیزیں تھیں یا یہ وہ ایسپریشنز تھی جن کو لے کے ہم اس ملک میں آئے تھے؟ تو اب وہ لوگ سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. پر میرے خیال میں یہ اگر پولیٹیکل عمل چلتا رہے گا, جمہوری عمل چلتا رہے گا, یہی سیاسی جماعتیں ان میں بھی ایک طرح سے ایوولوشن ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہیں پہ سٹیٹک رہیں گی. آج ہم ان پہ تنقید کر رہے ہیں, نون لیگ پہ, پیپلز پارٹی پہ, پی ٹی آئی پہ, پر آئی بلیو کہ اگر یہ سسٹم چلتا رہے, جمہوریت چلتی رہے, تو ہمیں اس میں آہستہ آہستہ بہتری نظر آئے. بالکل, جمہوریت کو چلنا چاہیے.